کوئی نر ڈھونڈتے ہیں، وہ خود پھر ماں بنتی ہے، آپ کو دودھ دیتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے آپ ذبح کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے اس بڑھنے میں اور نشو و نما میں؟ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، چونکہ وہ جانور ہے، اس کی ایک طبیعی زندگی گزار کر طبیعی موت کا نشانہ بن کر بکری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال باقی تمام جانوروں اور حیوانات کا ہے۔ اگر انسان بھی اسی طرح سے جیتا ہو تو اس انسان میں اور اس حیوان میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان بھی پیدا ہو پلے بھرے، پہلے دودھ پیے، بعد میں کھانا کھانا شروع کرتے، بعد میں اپنے گھٹنوں کے بل دوڑنا شروع کرتے، پھر پاؤں کے بل، پھر بڑا ہو جائے، اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، پھر جائے ملازمت کرے، ملازمت کے بعد شادی کرے، شادی کر بچے پیدا کرے، خود بوڑھا ہو، بچے جوان ہو، اور پھر بستر مرگ پر پہنچ جائے اور پھر وہاں سے قبر تک پہنچ جائے، تو اس انسان اور اس بکری میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے، فرق اگر ہے تو اس کی اس نشو و نما میں کوئی نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو سوچ میں ہے، فرق اگر ہے تو روح میں ہے، فرق اگر ہے تو باطن میں ہے، اور اگر وہ باطن انسان کا انسان بن سکے تو وہ حیوان نہیں ہے، انسان ہے۔ لیکن اگر باطن انسان نہ بن سکے تو اس میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی آئے اس حیوان ناطق کو انسان کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کے لیے، اس لیے اس کمال تک پہنچنے کے لیے جتنے رستے تھے وہ رستے سارے کے سارے بتا دیے، اور صرف بتائے نہیں بلکہ خود کر کے دکھا کر بتایا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کر رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو گے تو اس مقام تک پہنچ جاؤ گے، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کریم نے نبی کی ذات کو نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ حیات کا پورا فلسفہ، زندگی کا پورا فلسفہ ہے کہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل کے رستوں کی نشاندہی کی، اللہ نے ان کے ذریعے سے حق کے تمام رستے عطا کر دیے اور باطل کے تمام رستوں کی نشاندہی کر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ جو والذین معہ ہے کون ہے؟ معلوم ہے خشک مولوی، خشک مولوی جن کو اپنی آنکھوں کے سامنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لکیر کے فقیر، کہتے ہیں یہ تبوک کے موقع پر نبی کریم پر اترنے والی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ کس کو انصاف کے تھے اور ان کے دشمن کس طرح کے تھے۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر دین کو بھی تبوک میں لے جا کر دفن کر دو۔ اگر دین تا قیام قیامت ہے تو پھر اللہ کی ہر آیت تا قیام قیامت زندہ ہے، اور اگر اللہ کی ہر آیت زندہ ہے تو پھر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ صرف اور صرف تبوک کے موقع پر موجود لوگ نہیں ہیں بلکہ تا قیامت آنے والی انسانیت ہے۔ کیا فرمایا؟ توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہے؟ اگر تھکے ہوئے تو میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، اگر توجہ ہے والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، سب کو یاد ہے ورحماء بینہم۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم کے جتنے بھی فالوورز تھے، جتنے بھی توجہ نبی کریم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ نبی کے ساتھ تھے یا نہیں؟
تھے یا نہیں؟ لیکن یہ آیت کہتی ہے نہیں تھے. اب آپ کو حیرت ہوگی کیسے کہتے ہیں نہیں تھے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے وہی لوگ نبی کے ساتھی ہوں گے. ہر ایک نہیں ہوگا. اس میں دو صفات ہونا ضروری ہے. اگر یہ دو صفات ہیں تو وہ نبی کی معیت میں ہے، چاہے تبوک میں ہو چاہے قیامت میں ہو. اور اگر یہ دو صفات نہیں ہیں تو نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نبی کے ساتھ نہیں ہیں. توجہ توجہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں فولاد، کفار کے مقابلے میں سخت، کفار کے مقابلے میں چٹان، کفار کے مقابلے میں لوہا. وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. نبی کے بعد علی کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ لڑی وہ رحماء تھے یا نہیں تھے؟ جن لوگوں نے نبی کے بعد علی سے جنگ لڑی، اب دو طبقات ہیں آمنے سامنے. دو طبقات. ایک طرف علی اور علی کے ماننے والے، اور دوسری طرف علی سے جنگ لڑنے والے. اب دو ہی صورت ہیں، یا یہ کہ دونوں رحماء ہیں، اس کی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو جو ایک دوسرے کا گلا کاٹے وہ رحماء نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں رحماء. جو ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں وہ رحماء کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے. تو اب کیا کریں؟ جن لوگوں نے نبی کے بعد علی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی، ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا، ہزاروں خواتین کو بیوہ کر دیا، لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا، شہروں کے شہر اجاڑ دیے، زرخیز زمینوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اگر یہ رحماء ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر یہ رحیم و کریم ہونے کی دلیل ہے تو بات ختم ہو گئی. اگر ایسا نہیں ہے تو اب دو صورتیں ہیں، یا یہ کہ دونوں فریق رحماء میں شامل نہیں ہیں، دونوں فریق. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے خود فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق